بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے ایام میں ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض نے لکھا 26 ذی الحجہ کو، اور بعد نے یکم کا قول بھی کیا ہے۔ بہرحال جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ابو جہل بن الشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا کی، فرماتے ہیں دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں۔ یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ اسلام لے کے آتے ہیں، مشرف با اسلام ہوتے ہیں، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت جبرائیل امین نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں آسمان والے بھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے اسلام لانے پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی، اور پھر جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کفار نے بھی یہ کہا کہ اب ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب جناب سیدنا فاروق اعظم آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد مسلمان سر عام کعبۃ اللہ کے اندر آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، علی اعلان تبلیغ ہونے لگی ہیں۔ اور وہ عظیم مسیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا جس کے ایک کنارے پر ایک بڑھیا وضو کر رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب ملا یہ محل حضرت عمر کا ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔